السلام علیکم۔ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی ہر نئی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قصداً بلا کسی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء کا مذہب یہ ہے، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا پھر رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور سے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کی بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں مسلمان لکھے جائیں گے، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیادیں 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کام آنے والی چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، یعنی اس کا انکار نہ کرتا ہو، تو وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر یعنی مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز،
روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی لفظ ہرگز ایسا نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بلا عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھاوے اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو، یہ کام امیر المؤمنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے مطیع بندوں کے توفیر مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں سے میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی ہر نئی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔